پوچھنا تھا، آپ کو ڈھونڈ رہا تھا، یہ میری ماں ہے، میں نے اس طرح اس کی خدمت کی ہے، حل ادیت حق کہا، کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے بندے، ٹھنڈی کے موسم میں تیری ماں نے ایک رات میں جو خدمت کی ہے، خدا کی قسم ابھی وہ بھی حق ماں کا ادا نہیں ہو پایا۔ ماں کو جھڑکیاں دے، باپ کو جھڑکیاں دے، ابھی چلے آؤ، ذرا سا فیس بڑھ گئی بچوں کی، اسکول کی، مکان کا کرایہ بڑھ گیا، نفسا نفسی کے عالم میں باپ بیچارہ بھاگ رہا ہے کہیں اوور ٹائم مل جائے تاکہ بچوں کی تعلیم مکمل ہو جائے۔ ساری فکر ایک روٹی کی باپ اپنے ایک روٹی کی نہیں کرتا۔ بچے یہاں ہو یا دنیا میں کہیں آپ کے ہوں، 24 گھنٹے انسان محنت کرتا ہے تو کس کے لیے؟ صرف اپنی اولاد کے لیے۔ اور یہی اولاد جب بڑی ہو جائے، بوڑھے ماں باپ ایک کے بجائے 2 مرتبہ اگر کھانا طلب کر لے تو جھڑکیاں پائے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے بندے، فواللہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، لو علنت لها الکلام، اگر اپنی ماں کے ساتھ نرم گفتگو کرے، بات نرمی کے ساتھ کرے، وحرمتها الطعام، اور اپنی ماں کو اگر تو کھانا کھلاتا رہا تو سن لے، لتدخلن الجنت، ضرور بھی ضرور تجھے جہنم سے آزاد کیا جائے گا، جنت میں ضرور داخل ہوگا تو۔ لیکن یاد رکھنا ایسا نہ ہو کہ کچھ سرفرے ہوتے ہیں نا، چلو تو سارا مسئلہ حل ہو گیا بھائی، ماں باپ کی خدمت کر لیں گے، نہ روزہ رکھیں گے، نہ حج کریں گے، نہ زکات، نہیں، سیدھے کہا لیکن شرط ہے کہ مجتنب الکبائر، بشرطے کہ دوسرے گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو تو بچاتا رہے۔ تو یہ تیسری چیز تھی نہیں، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا کریما، ہمیشہ اسی طرح سے۔ حضرت ابو ہریرہ بات چل رہی ہے، بات وہ کرو جس سے ماں باپ کی کیا ہو؟ عزت ہو، ایسا نہ ہو ان کا بیٹا آیا، ہاں یہ کون ہے پہچانتے، ہمارا باپ ہے، بات تو بالکل صحیح تھا، باپ ہی ہے نا، لیکن اس میں کتنی بے ادبی ہے، کتنی بے ادبی ہے، لیکن اسی کو ذرا والد محترم عزت کے ساتھ تعارف کرائے۔ تو یہ ماں باپ کے حقوق میں سے ہے، ایسے جملے استعمال ہو جس میں ماں باپ کی تکریم اور تعظیم باقی رہے۔ یہاں تک کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، ہم نے کئی بار سنا ہے، کل بھی اشارتاً ذکر کیا تھا، آج ہم نے سوچا پڑھ کر کے سنائیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ ان ابا ہریرہ ابصر رجلین، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 شخصوں کو دیکھا کہ سامنے سے آ رہے ہیں، فقا آئی ملاقات، سامنے آ گئے، جب دونوں آئے سلام کیے تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ما ھذا منک، ان میں سے ایک سے پوچھا میاں ما ھذا منک، اس سے تمہارا کیا رشتہ ہے، اس کا تم سے کیا تعلق ہے؟ اس نے کہا ابھی، یہ میرے والد ہیں، یہ میرے والد ہیں، بات ختم ہو گئی۔ حضرت عبداللہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر باپ کے عزت اور احترام کا 3 حکم دیا، کہا یہ تمہارے والد ہیں؟ کہا کہ ہاں۔ کیسے چل رہا تھا وہ؟ یہ والد ہیں؟ کہا کہ ہاں۔ کہا سنو، لا تسمہ باسمہ، کبھی اپنے باپ کا نام نہ لینا، باپ کا نام لے کر کے کبھی نہیں پکارنا، بلا ضرورت باپ کا نام نہیں لینا۔ ولا تمش امامہ، اور کبھی چلنا تو باپ کے آگے آگے نہیں چلنا، کبھی نام نہ لینا، کیوں؟ نام لینے میں بے ادبی ہوگی، لیکن جب فیشن بن جائے تب، جب ایمان ہی دل سے ختم ہو جائے تو جو چاہے کرو، نام نہیں لینا، ولا تمش امامہ، اور آگے آگے نہیں چلنا، اللہ اکبر، ولا تجلس قبلہ، اور کسی مجلس میں جانا
تو اپنے باپ سے پہلے بیٹھنا بھی نہیں، پہلے باپ بیٹھے اس کے بعد تم بیٹھنا. یہ ماں باپ کا احترام کرنا، یہ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہہ رہے ہیں. تو بہرحال وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بات آ گئی تو یہ بھی بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ماں باپ کو جھڑکیاں نہ دو، ہمیشہ بات کرو تو عزت والی کرو. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنن ابن ماجہ اور بخاری الادب المفرد وغیرہ کی ہے. نبی علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 باتوں کی وصیت کی تھی. ان میں ایک بات بڑی اہم تھی جو بتا دینا ضروری ہے. کیا؟ لا تعقن والدیک، خبردار اے ابو درداء، لا تعقن والدیک، اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا. لا تعقن والدیک، اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا، ہرگز نہیں کرنا. نون تاکید کے ساتھ لا تعقن والدیک، خبردار اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا. وَإِنْ ظَلَمَاكَ، اگر تمہارے اوپر ماں باپ ظلم بھی کریں، تمہارے اوپر ظلم بھی کریں تمہارے ماں باپ، تو خبردار جب بھی ظلم کو برداشت کرنا اور ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا. اور دوسری روایت آئی ہوئی آج فرمایا لا تعقن والدیک وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِن دُنْيَاكَ فَاخْرُجْ، اور خبردار اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا. اگر تمہارے ماں باپ کہے تم اپنی دنیا بنی بنائی چھوڑ کے نکل جاؤ تو نکل جانا، پلٹ کر کے جواب نہ دینا. سورہ مریم کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو واقعہ ہے، باپ کافر ابراہیم کیا کہتے ہیں، باپ کافر آزر اپنے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ کو کیا کہتا ہے، وَهْجُرْنِي مَلِيًّا، اگر تو باز نہیں آتا اپنے اس عقیدے سے، اپنے اس دین سے، اور ہمارے جیسے بتوں کی پوجا نہیں کرتا تو وَهْجُرْنِي مَلِيًّا، نکل جاؤ گھر سے. ٹھیک ہے نا بھائی، کس سے نکل جاؤ؟ گھر سے. اب آج کوئی باپ کہہ کر کے دیکھیں، وہ 5 منٹ کے اندر محلے کے سارے سرداروں کو لے کے آ جائے گا، اور اگر زیادہ سرفراہ ہوگا تو سب سے پہلے اپنے اصلی باپ سسر کو، اپنے اصلی بھائی سالوں کو لے کے چڑھائی کرے گا. بے غیرت انسان، یہ ہے اس زمانے کی بے غیرتی. اصلی باپ پر کس کو ترجیح دے گا؟ وہ سسر کو. اپنے بھائیوں کے مقابلے کے لیے کن کو بلا کر کے لائے گا؟ اپنے سالوں کو. اگر یہ نہ کر سکا تو پولیس تو ضرور لے کر کے آئے گا، پنچایت کرے گا. کیا؟ ذرا برائے فیصلہ کریں کہ میرا باپ میرے ساتھ کیوں زیادتی کر رہا ہے. یہ سارا معاشرے میں تجربہ کرتے ہوں گے. پھر سسر جی کیا کہیں گے؟ ایسا کرو، چھوڑو، چلو، بعد میں کیس لڑ کر کے تمہارا حق دلوائیں گے. ایک ظالم باپ بیٹا تھا اور اس سے بڑا ظالم اس کی بیوی کا باپ شوہر اور ظالم نکلا کہ صحیح مشورہ دینے کے بجائے اس نے بھی مشورہ غلط دیا اور گھر میں آگ لگائی، باپ بیٹے کو جدا کیا اور کیس کی دائر کرایا اور پیروی کرنے کے لیے سالے اور سسر آ رہے ہیں. کہاں گئی وہ تعلیمات؟ خبردار ان کو جھڑکیاں نہ دو. وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِن دُنْيَاكَ فَاخْرُجْ، اگر ماں باپ تمہیں کہیں نکل جاؤ گھر سے تو پلٹ کر کے جواب نہ دینا. ایک دن نہیں جاؤ گے تو باپ سب سے زیادہ تمہیں کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے تھا، تمہیں راضی کر کے بلا کر کے لے کے جائے گا. تجربہ کر لو. بچہ نکلے ماں کی نیند حرام ہو جاتی ہے، ماں باپ کو تم سے زیادہ فکر تمہاری ہے، وہ تمہیں ڈھونڈ کر کے لائیں گے. لیکن ابراہیم خلیل اللہ نے نہ تو اپنے سسر کو بلایا، نہ اپنے سالے کو بلایا، نہ گاؤں کے چودھری کو بلایا، اور نہ تو دادا کو بلا کر کے لایا. کیوں؟
آج ہمارے ہند پاک میں جو کوئی مسئلہ حل نہ کر پاتا ہو، کون کرے گا؟ دادا۔ اب وہ دادا آئے گا